اب وہ دیکھ نہیں सकते हैं। آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، پھر ایسے کرو القوہ فلما القوہ وجہ ابی جات بصیرہ اذهبوا بقمیصی، کہ یہ میری قمیض لے جاؤ اور اس قمیض کو وجہ ابی جات بصیرہ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو۔ آنکھ کا آپریشن نہیں کروایا، پتہ نہیں اس وقت کوئی ڈاکٹر تھا بھی یا نہیں آپریشن والا، لیکن وہ اب جو کہ فرمایا کہ یہ یوسف ہم کہہ سکتے تھے، حالانکہ وہ خود نبی ہے یعقوب علیہ السلام، اور یوسف ہم کہہ سکتے اپنے بھائیوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم بھی اپنی قمیص لے جاؤ اور ان کے چہرے پہ ڈال دو۔ تو پتہ چلا یہ ہر کسی کی قمیص کی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی اللہ کا ولی ہو یا اللہ کا نبی پہنے تو اس قمیص کا ذکر بھی اللہ قرآن میں کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کپڑے کا ذکر بھی اللہ پاک قرآن میں کر دیتا ہے۔ یہ نسبت کی بات ہے۔ دنیا میں لوگ کپڑے بڑے مہنگے مہنگے پہنتے ہیں، بڑے فرانس سے 3 پیس سوٹ منگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہمارے وزیر مشیر وہ کیسے لاکھوں روپے کے جو ہے وہ کپڑے منگاتے ہیں، لیکن ان کو چھوتا کوئی نہیں ہے، ان کپڑوں کو چھوتا کوئی نہیں ہے۔ لیکن عام کپڑا ہو، آپ کسی اپارے دکان سے لے کے آئیں، قرآن کا غلاف بنا لیں، لوگ قرآن کو بعد میں کھولیں گے، اس کپڑے کو پہلے چھوئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نسبت کی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نسبت میں کیا رکھا ہے؟ ایک ہی بھٹے سے اینٹیں تیار ہوتی ہیں جو باہر روڈ میں لگ جاتی ہے، ان کے اوپر سارے جوتے پہن کے چلتے ہیں، یہ وہ اینٹیں مسجد میں لگ جائیں، ہر کوئی وزیر بشیر آئے گا، غریب آئے گا، جوتے اتار کے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اب آپ اسی کا حال، یہ سب نسبت کی بات ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس ہمیں بھی قمیصی، کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، پھر ان کا بھائی وہ قمیص سے وہاں سے لے کر نکلنے لگا۔ ادھر قرآن کے اندر وہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب جب وہاں ان کا بھائی پہنچتا ہے، فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، فرمایا جب وہ قمیض یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی جاتی ہے، اللہ پاک انہیں بینا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا اس قمیص کے اندر برکت کیسے آ گئی؟ یہ صرف نسبت انبیاء حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے جو ہے اس کے اندر وہ برکت عطا فرما دی تھی۔ بتانا یہ چاہ رہا تھا اللہ پاک کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ میرے ولیوں اور میرے انبیاء کے تبرکات پر بات کریں گے اور ایسی بحث کریں گے کہ ان کے تبرکات میں کیا رکھا ہے اور ان کے جس جگہ قدم رکھ دے، اللہ فرماتا ہے میں تو اس جگہ کو عام نہیں کہتا، پھر اس جگہ کو لوگ چورا شریف کہتا ہے، کوئی گوڑا شریف کہتا ہے، کوئی دور شریف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ پھر جگہ عام نہیں رہتی ہے، وہ بھی خاص ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب آپ اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام ان کی اولاد نہیں تھی، بڑی عمر ہو گئی تھی آپ کی، اور آپ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے تھے، اور چھوٹی بچی تھی اس وقت، آپ کی اللہ کی ولیت تھی وہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تو وہ حضرت زکریا کی کفالت بھی تھی۔ حضرت زکریا نبی ہے، تو آپ ایک دن جو ہے وہ دروازہ بند کر کے تالا لگا کے گئے کہیں کام، پھر واپس آئے تالا کھولا، آگے دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ کون سے پھل پڑے ہیں؟ بے موسم پھل پڑے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بے موسم پھل پڑے ہیں، دل میں خیال آیا دعا تو وہ پہلے بھی کرتے ہوں گے کہ یا اللہ مجھے بے اولاد عطا فرما، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربا، اس جگہ پہ جہاں بے موسم پھل دیکھے اور کہا یا اللہ کہ اگر مریم کو تو بے موسم پھل عطا کرتا ہے تو مجھے بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ اولاد کو حدیث میں ہے کہ یہ اولاد دل کا پھل ہے، اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ اگر مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہے، تو قادر مطلق ہے، یا اللہ مجھے بھی اولاد سے نواز۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا، ابھی زکریا اس مقام سے ہٹنے نہ پائے اور اس کو جا کے خوشخبری دے دے کہ ہم نے اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ اس لیے
کوئی کہے گا کہ زکریا علیہ السلام تو نبی تھے، تو پتہ چلا کہ اگر زکریا علیہ السلام نے دعا کی وہ پیغمبر تھے، تو پتہ یہ چلا کہ ولی کے سامنے اور ولی جس جگہ بیٹھا ہو اس جگہ پہ دعا کرنا یہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ اس لیے باب زیوقار حضرت بابا جی شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ وہ مٹی کو اٹھایا اور اس مٹی کے اندر جو ہے وہ خوشبو آ رہی تھی، حضرت سعدی فرماتے ہیں میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ دل آویز تو مستم، تو میرے دل کو مستم کی جا رہی ہے اور مست کی جا رہی ہے، تیرے اندر خوشبو کیسے آئی ہے؟ اس نے کہا جمال ہم نشین در من اثر کرد، کہ یہ جمال میرا نہیں ہے، یہ نکھار میرا نہیں ہے، یہ خوبصورتی میری نہیں ہے، بس مجھے کیا ہوا جمال ہم نشین در من اثر کرد وقت من ہوا حاکم کی ہستم، میری اوقات تو مٹی ہی ہے، بس مجھے یہ ہوا کہ مجھے کچھ مدت ہوئی ہے پھولوں کی صحبت میں رہی، اس وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو آ گئی۔ سبحان اللہ، مٹی پھولوں کی صحبت میں رہے تو اس کے اندر خوشبو آ جاتی ہے، تو اللہ کا ولی جو اپنے اندر روحانی کرنٹ پیدا کرتا ہے، ذکر اذکار کر کے اپنے دل کے اندر سے حسد کو، بغض کو، تکبر کو، ریا کو، دکھاوے کو، ساری بیماریوں کو نکال کر پھر روحانی کرنٹ پیدا کرتا ہے، پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وکنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ الذی یبطش بہ، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بہا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِی لَأُعْطِيَنَّهُ، اس سے کچھ مانگے تو عطا بھی کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس لیے مرزا صاحب ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، کیا دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بکواس اپنی بند کیا کر، اللہ کے ولیوں کو مت دھوکا کر۔ نبی پاک نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہے، اللہ اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ بس آخری بات کہ اس لیے باب زیوقار یوٹیوب پر بیٹھ کر بات کرنا آسان ہے، بات ہو جہاں کچھ علم والے بیٹھے ہو ادھر آ کے بات کرو، جب علماء جاتے ہیں پھر بھاگ جاتا ہے، پھر بکواس کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے اور ملک کے امن کو خراب نہ کیا جائے۔ اس لیے باب زیوقار اللہ کا ولی جا رہا ہے، اور اللہ کی ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں رب اشخص اخبر مدفوع بالاغوا لو اقسم على الله لا، ان کے بالوں میں مٹی ہوتی ہے، کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، کسی دنیا دار کے دروازے پہ جائیں دھکے مار کے دے دے۔ اس لیے ہر بندے کو حقیر نہ سمجھا کرو، پتہ نہیں یہ اللہ کے وہاں اس کا کیا مقام ہے۔ ایک بابا جا رہے ہیں، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، گلی میں کیچڑ ہے اور جوتے پہنے ہیں وہ لکڑیوں والے جسے کھڑائی کہتے ہیں، وہ آگے آگے چلتے ہیں، پیچھے سے وہ کیچڑ اٹھ گئے، آگے دیکھا ایک مرد اور ایک عورت، وہ مرد اپنی معشوقہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور بیگ گفتگو ہے۔ بابا جی وہاں سے چلے، مٹی اٹھی اس لڑکی کے رخسار پر پڑی، اب اس کے عاشق کو غصہ آ گیا، بابے کو ایک تھپڑ مارا، بابے کو ایک تھپڑ مارا۔ اور جو بابے ہوتے ہیں نا یہ بابے محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ مخلوق کو تنگ نہیں کرتے، یہ اللہ والوں کو، لوگوں کو، مخلوق کو قریب کرتے ہیں، یہ بدعا نہیں دیتے، یہ پردہ پوش ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے نفع سوچتے ہیں۔ اس نے تھپڑ مارا، بابا مسکرایا، آگے چلا گیا، کوئی بات نہیں کی کہ تو نے مجھے تھپڑ مارا۔ اب بابا آگے چلا گیا، آگے تھی حلوائی کی دکان، میں نے کہا بابا جی بیٹھو، برفی کھلائی، جلیبی کھلائی، پتہ نہیں کیا کیا، دودھ پلایا۔ پھر بابا جی نے کہا واہ میرے مولا تیری شان، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ سبحان اللہ، واپس آئے بابا جی، وہ جس نے تھپڑ مارا تھا نا وہ مکان کی چھت پہ چڑھا، اوپر چڑھا، وہاں سے گرا، گردن کا منکا ٹوٹا، اسی وقت جگہ پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہجوم ہو جاتی ہے، بابے کو پکڑ لیتے ہیں، اے بابا جی آپ نے بدعا دے دی ہے، آپ نے اس کو بدعا دی اس لیے یہ مر گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں نے اسے بدعا نہیں دی۔ لوگوں نے کہا پھر یہ مرا کیسے، آپ کیسے اللہ والے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہماری حضور کی سیرت کیسی ہے،
اتنے پتھر مارے، نالین پاک نوجوان ہو گئے۔ پہاڑوں نے کہا حضور آپ تو فرمائے ہم ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دیتے ہیں۔ پانی نے کہا کہ ہم بادلوں نے کہا اتنی بارش برساتے ہیں انہیں ڈبو دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل جلدی جا میرے محبوب کو پوچھ ان کا کیا کرنا ہے۔ ارے کافر ستا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، پہاڑ کہہ رہے کہ ہم انہیں کچل دیں گے، بادل کہتے ہیں کہ ہم انہیں ڈبو دیں گے۔ اللہ کہتا ہے جبریل پوچھ محبوب سے ان دشمنوں کا کیا کرنا ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے ضابط بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کیسے اللہ کے ولی ہیں؟ ہمارے نبی نے تو اتنی تکلیفیں سہ کر بھی بد دعا نہیں دی، آپ کیسے اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے بد دعا دی۔ فرمایا لوگوں بد دعا میں نے بھی نہیں دی، اصل گل یہ کہ گل وچ اور گل وچ اور فرمایا کی گل ہے؟ فرمایا میں یہاں سے گزرا، پیچھے سے مٹی اٹھی، اس کی محبوبہ کے چہرے پہ پڑی، اس کے عاشق کو غصہ آیا، یار تھا اس کا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں آگے چلا گیا، دودھ پیا، میں نے کہا مولا تیری رضا پہ راضی ہے، کہیں تھپڑ کھلا پھر بھی راضی، دودھ پلا پھر بھی راضی۔ تو فرمایا بس بات یہ ہے کہ یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ یاروں کی لڑائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یاروں کی لڑائی ہے۔ کہتے ہیں ہم بھی کوئی بے وارث تو نہیں ہے نا، یہ یاروں کی لڑائی ہے، اس لیے کہ اس کے یار کو غصہ آیا، وہ جو ہے مجھے تھپڑ مارا، میرے یار کو غصہ آیا، اس کی جان ہی لے لی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اب آپ ذمہ دار اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔